کی اجازت سے انسان کوئی بھی تو فرشتہ بنا نہیں، انسان کوئی بھی تو فرشتہ بنا نہیں، سچ پوچھئے تو کوئی یہاں بے خطا نہیں۔ قائم رہے جو توبہ پہ ساقی کے روبرو، قائم رہے جو توبہ پہ ساقی کے روبرو، ایسا تو میں کدے میں کوئی پارسا نہیں۔ وہ جس کو اپنے دل کا فسانہ سنا سکے، وہ جس کو اپنے دل کا فسانہ سنا سکے، ہم کو تو کوئی شخص ابھی تک ملا نہیں۔ ہم ہیں، حالانکہ مل گیا ہے مدت ہو گئی۔ اوکے جی، ہم ہیں قصوروار، ہم ہیں قصوروار ہمیں اعتراف ہے، ہم ہیں قصوروار ہمیں اعتراف ہے، تہمت لگانے والے بھی تو دیوتا نہیں۔ چہرہ بدل بدل کے وہ آیا ہے بار بار، چہرہ بدل بدل کے وہ آیا ہے بار بار، لیکن کسی بھی چہرے میں مجھ سے چھپا نہیں۔ وہ بے وفا تھا چھوڑ کے مجھ کو چلا گیا، میں بھول جاؤں اس کو مگر بھولتا نہیں۔ کشتی کو تو نے چھوڑ دیا یوں ہی ناخدا، کشتی کو تو نے چھوڑ دیا یوں ہی ناخدا، کیا تو سمجھ رہا ہے ہمارا خدا نہیں؟ کشتی کو تو نے چھوڑ دیا یوں ہی ناخدا، کیا تو سمجھ رہا ہے ہمارا خدا نہیں؟ اس کے زیبی رفیق ہوتے ہیں سب اچھے دور کے، زیبی رفیق ہوتے ہیں سب اچھے دور کے، جب وقت ہو کڑا کوئی پہچانتا نہیں۔ ہم ہیں قصوروار ہمیں اعتراف ہے، تہمت لگانے والے بھی تو دیوتا نہیں۔ اور اگر وقت ہے تو پھر ایک اور کلام پیش کر دیتی ہوں، اور اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں۔ جی سعادت صاحب، اگر وقت ہے تو پیش کر دوں، اور اگر نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں۔ اچھا اچھا، چلے پھر مختصر سی پیش کر دیتی ہوں۔ جو کہنا ہے وہ کہہ بیٹھے گا۔ نہیں نہیں، بالکل نہیں، میں کافی دیر ہو گئی ہوگی آپ لوگ بیٹھے ہوئے، کافی میں لیٹ ہوئی ہوں، اسی کی وجہ سے شرمندگی ہو رہی ہے مجھے۔ چلیے، یہ فیضی کی زمین میں ہے، سنا دیتی ہوں۔ تیری امید تیرا انتظار جب سے ہے، یہ فیض صاحب کا مصرع ہے، اور اس پر میں نے کہا کہ تیری امید تیرا انتظار جب سے ہے، دعا کو حاجت صد مستجاب رب سے ہے۔ تیری امید تیرا انتظار جب سے ہے، دعا کو حاجت صد مستجاب رب سے ہے۔ غریب شہر نے بانٹی ہے ایک روٹی بھی، غریب شہر نے بانٹی ہے ایک روٹی بھی، امیر شہر کو لیکن غرض طرب سے ہے۔ نظام جبر کا جب سے ہے تیری دنیا میں، نظام جبر کا جب سے ہے تیری دنیا میں، محیط غم کی سیاہ رات بھی یہ تب سے ہے۔ یہاں جو لوگ ہیں سقراط کے قبیلے سے، یہاں جو لوگ ہیں سقراط کے قبیلے سے، تو جام زہر کا رشتہ انہی کے لب سے ہے۔ ہر ایک چہرہ ہمیں لگتا ہے تیرا چہرہ، ہر ایک چہرہ ہمیں لگتا ہے تیرا چہرہ، سبھی سے اپنا تعلق تیرے سبب سے ہے۔ سحر کا رنگ نہیں کچھ بھی تیرگی کے بغیر، سحر کا رنگ نہیں کچھ بھی تیرگی کے بغیر، وجود صبح بھی گویا وجود شب سے ہے۔ نہیں ہے فرق امیر و غریب کے مابین، نہیں ہے فرق امیر و غریب کے مابین، حساب دونوں کا ایک جیسا اپنے رب سے ہے۔ ہے زندگی کی ضرورت نشیب اور فراز، ہے زندگی کی ضرورت نشیب اور فراز، یہ زندگی بھی فقط غم سے اور طرب سے ہے۔ یہاں
تو کرتا ہے آنکھوں سے میں کشی کوئی، یہاں تو کرتا ہے آنکھوں سے میں کشی کوئی، کسی کا شغل فقط ساغروں سے لب سے ہے، ڈھلے گا ظلمت شب کا یہ ابر جانے کب، ڈھلے گا ظلمت شب کا یہ ابر جانے کب، سحر ہمیں بھی تیرا انتظار کب سے ہے، کسی بھی طرح سے کرسی یہ چھوڑتا ہی نہیں، کسی بھی طرح سے کرسی یہ چھوڑتا ہی نہیں، حریص منصب و اعزاز کم نسب سے ہے، یہاں تو ہوتے ہیں روشن ضمیر زیر عتاب، یہاں تو ہوتے ہیں روشن ضمیر زیر عتاب، حیات ان کی گزرتی عجیب ڈھب سے ہے، بلا کی تیز نظر رکھتے ہیں لٹیرے بھی، بلا کی تیز نظر رکھتے ہیں لٹیرے بھی، تعلق ان کا بھی کچھ باز کے نسب سے ہے، اے آفتاب تیری روشنی کہاں گم ہے، اے آفتاب تیری روشنی کہاں گم ہے، یہ تیرگی یہ گھٹن زندگی میں کب سے ہے، میں ابتدا سے حقیقت پسند ہوں زیبی، میں ابتدا سے حقیقت پسند ہوں زیبی، شروع سے ہے یہ خوبی نہ صرف اب سے ہے، تیری امید تیرا انتظار جب سے ہے، دعا کو حاجت صد مستجاب رب سے ہے۔ بہت شکریہ، بہت نوازش، اور میر تقی میر کے حوالے سے بہت شکریہ، بہت شکریہ واحد غالب صاحب۔ اور میر تقی میر کے حوالے سے تھوڑی سی بات کر لیتی ہوں۔ میر تقی میر ہم جانتے ہیں کہ میر ان کا تخلص، اور آگرہ میں 1722 میں پیدا ہوئے۔ آپ کے والد کا نام محمد علی تھا، لیکن علی متقی کے نام سے مشہور تھے اور درویش گوشہ نشین تھے۔ میر نے ابتدائی تعلیم تو والد کے دوست سید امان اللہ سے حاصل کی تھی۔ میر ابھی 9 برس کے ہی تھے کہ وہ چل بسے، جو ان کے استاد تھے جن سے وہ تعلیم حاصل کر رہے تھے۔ اس کے بعد ان کے والد نے تعلیم و تربیت شروع کی، مگر چند ماہ بعد ہی ان کے والد کا بھی انتقال ہو گیا۔ یہاں سے میر کی زندگی میں رنج و علم کے طویل باب کی ابتدا ہو جاتی ہے، اور پھر جو ان کے ستیلے بھائی تھے انہوں نے کچھ ان کے ساتھ اچھا سلوک نہ کیا، تلاش معاش کی فکر، دہلی پہنچے، ایک نواب کے ہاں ملازم ہو گئے۔ نواب موصوف نے بھی کچھ عرصے بعد نواب موصوف بھی ایک جنگ میں مارے گئے، تو پھر میر آگرہ لوٹ آئے، گزر اوقات کی کوئی صورت ہی نہیں تھی۔ دوبارہ دلی روانہ ہوئے، پھر اپنے خالو سراج الدین آرزو کے یہاں قیام پذیر ہوئے۔ ستیلے بھائی نے جو ان کے تھے انہوں نے پھر پریشان کرنا شروع کر دیا، کچھ غم دوراں، کچھ غم جانا، جنون کی سی کیفیت۔ میر کا زمانہ پھر وہ شورشوں اور فتنہ و فساد کا زمانہ، ہر طرف افراتفری پھیلی ہوئی تھی۔ بالآخر میر گوشہ عافیت کی تلاش میں لکھنؤ روانہ ہو گئے، اور سفر کی صعوبتوں کو برداشت کرنے کے بعد لکھنؤ پہنچے۔ وہاں ان کی شاعری کی دھوم مچ گئی۔ نواب آصف الدولہ نے 300 روپے ماہوار وظیفہ مقرر کر دیا، اور میر آرام سے زندگی پھر بسر کرنے لگے۔ حالات میں تبدیلی آ گئی، لیکن تند مزاجی کی وجہ سے کسی بات پر ناراض ہو کر دربار سے پھر الگ ہو گئے۔ آخری 3 سالوں میں جو تھے وہ ان کی بیوی کا بھی انتقال، بیٹی اور بیوی کے انتقال کے صدمات میں، ان کے صدمات کو اور زیادہ، انتقال کے بعد ان کے صدمات میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا، اور اقلیم سخن کا یہ ہرما نصیب شہنشاہ 1810 لکھنؤ کی آغوش میں ہمیشہ کے لیے سو گیا اپنے غموں کی اس میں۔ اور جہاں تک آپ کی شاعری کا تعلق ہے تو اس کے لیے تو ہم سبھی جانتے ہیں، میر تقی میر اردو کے ایک عظیم شاعر ہیں، بقول عبدالخالق سرتاج شعرائے اردو ہیں۔ وہ ایسے شاعروں میں سے جنہوں نے محض موضوع طبع کی وجہ سے، یا اپنا دل بہلانے کی خاطر، یا دوسروں سے تحسین سننے کے لیے شعر نہیں کہے، بلکہ ان لوگوں میں سے ہیں جو ہمتاً شعر میں ڈوبے رہتے تھے، جنہوں نے اپنے کمال سے اردو کی فصاحت کو چمکایا، زبان کو زندہ رکھا، اور اردو زبان پر ان کا یہ احسان تا قیامت رہے گا۔ اور اسی طرح سے میر ایسے صاحب کمال شاعر تھے کہ ان کی شاعری کا اعتراف نہ صرف ان کے معاصرین نے کیا، بلکہ ان کے بعد تقریباً ہر دور میں بڑے بڑے شاعروں نے شعوری اور غیر شعوری طور پر ان کی شاعری سے خود بھی استفادہ کیا ہے، اور دوسرے لوگوں کو بھی متوجہ کیا اس طرف۔
اور بہت انہوں نے داد و تحسین حاصل کی. میر نے مختلف اصناف سخن میں کام کیا، قصیدہ، مثنوی، مرثیہ، غزل اور مختلف جتنی اصناف ادب ہیں ان پر انہوں نے کافی کام کیا. حقیقت یہ ہے کہ تغزل جس کامیابی اور خوش اسلوبی سے میر نے نبھایا وہ انہی کا حصہ ہے، کسی اور کی بات ہو نہیں سکتی. اس سلسلے میں سوز و گداز، درد و اثر، علام روزگار، غم عشق کا پرخلوص بیان اور بے شمار خصوصیات ان کی شاعری کو عظمت اور دائمی زندگی عطا کرتی ہیں. خلوص و صداقت کا اگر ذکر کیا جائے تو وہ ان کے اشعار میں ملتا ہے. مجھ کو شاعر نہ کہو میر کے صاحب، میں نے درد و غم کتنے کیے جمع تو دیوان کیا. اور اگر سوز و گداز کی بات کی جائے تو میرے سلیقے سے میری نبھی محبت میں تمام عمر میں نے ناکامیوں سے کام لیا، تمام عمر میں ناکامیوں سے کام لیا. اور اسی طرح ان کا جو لب و لہجہ جو ہے، دل آویز لب و لہجہ، اس سے کون متاثر نہیں ہے. ابتدا میں بچپن میں انہی سے متاثر تھی، میر تقی میر سے، اور آج تک ہوں، ابھی تک ہوں. بچپن میں شعر اسکول میں پڑھے تھے. کچھ کرو فکر اس دوانے کی، دھوم ہے پھر بہار آنے کی. کہا میں نے کتنا ہے گل کا ثبات، کلی نے یہ سن کر تبسم کیا. شام ہی سے بجھا سا رہتا ہے دل ہے گویا چراغ مفلس کا، چراغ مفلس کا. اور اسی طرح سے کھلنا کم کم کلی نے سیکھا ہے اس کی آنکھوں کی نیم خوابی سے. تو اسی طرح سیل ممتنع ان کا حصہ ہے. خطیبانہ انداز، ندرت ادا، اشاریت، یہ سارے پہلو جو ان کی شاعری کا حصہ ہیں. ہم فقیروں سے بے ادائی کیا، آن بیٹھے جو تم نے پیار کیا. فقیرانہ آئے صدا کر چلے، میاں خوش رہو ہم دعا کر چلے. کہیں کیا جو پوچھے کوئی ہم سے میر، جہاں میں تم آئے تھے کیا کر چلے. اور ان کی سادگی اور فصاحت اور سبھی کچھ ان کے یہاں نظر آتا ہے ہمیں. موسیقیت ان کے کلام کا بہت حصہ ہے. تکرار الفاظ کا جو ان کا ایک شعر ہے جو بہت ہی زیادہ زبان سے دام ہے. پتا پتا بوٹا بوٹا حال ہمارا جانے ہے، جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے ہے. اور درمندی کی اگر بات کی جائے تو روتے پھرتے ہیں ساری ساری رات، اب یہی روزگار ہے اپنا، میر تقی میر صاحب کہتے ہیں. اور اسی طرح سے بس یہیں میں اختتام کرتی ہوں. تو میر تقی میر کا شمار اور خدائے سخن بے شمار القابات سے ان کو نوازا کیا. اور تا قیامت، بلکہ جب تک یہ اردو ادب اور دنیا سلامت رہے گی، میر تقی میر کا نام زندہ رہے گا. تو آج میں نے تھوڑا سا خراج عقیدت ان کو پیش کیا ہے. بہت شکریہ. سلامت رہیے.